اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنا سلام اور درود حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں جو کہ ہمارا تیسرا سیشن ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی تربیتی سیرت کے حوالے سے اس میں وارد ہو سکیں۔ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو پچھلے سیشن میں بات کی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات کی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے وجود مبارک کے اندر عظیم توحیدی حالات، توحیدی جذبے خداوند متعال نے ان کو عنایت فرمائے اور ایک عجیب معنوی کیفیات میں وہ رہا کرتے تھے۔ البتہ یہ جو معنوی کیفیات اور معنوی حالات، توحیدی حالات جو حضرت ادریس علیہ السلام کے وجود مبارک میں تھے، یہ یہاں پر ایک روش ہمیں ملتی ہے۔ ہم نے کل کہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس معنوی سفر کو، اس توحیدی سفر کو تنہا طے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام انسان کامل ہے۔ انسان کامل کون ہوتا ہے؟ انسان کامل سب سے پہلا نقطہ یہ کہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کا ہونا ہر زمانے میں لازمی و ضروری ہے۔ انسان کامل یعنی حجت خدا کی حجت اس زمین پر۔ اگر ایک دن بھی حدیث میں موجود ہے، اصول کافی کے اندر جلد اول کتاب الحجہ کے اندر، کہ اگر انسان کامل اور حجت خدا ایک دن کے لیے بھی نہ ہو اس روئے زمین پر تو یہ لساخت الارض، یہ زمین، یہ ارض نیست و نابود ہو جائے گا، یہ عالم ہستی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بس انسان کامل اور حجت خدا کا ہونا ہر عصر میں، ہر زمانے میں ضروری اور واجب ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ حجت خدا کے بارے میں اور انسان کامل کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انسان کامل وہ ہوتا ہے جس کے وجود کے اندر وہ تمام انسانی اور الہی کمالات اور کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسماء الہی کی تجلی ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک پوری بحث ہے علم عرفان اور فلسفہ کے اندر اور معرفتی ڈسکشن ہے کہ انسان کامل وہ ہوتا ہے جو اسماء الہی کو اس عالم ہستی میں ظاہر کرتا ہے، متجلی کرتا ہے خدا کے حکم سے۔ یعنی خدا نے اس انسان کے اندر اپنے وہ تمام اسماء رکھ دیے ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کے اندر ظاہر ہے آیت نمبر 31 کے بعد ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم فراہم کی۔ یعنی آدم علیہ السلام کے وجود مبارک کے اندر یہ اسماء موجود ہیں تعلیم کی صورت میں۔ اب نہ فقط وہ کتابی تعلیم کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر علم حضوری اور شہودی تعلیم کی بات ہو رہی ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام جو کہ حجت خدا ہیں، اس حجت خدا کا کام یہ ہے کہ خدا کے ان اسماء کو اپنے وجود کے ذریعے اس عالم ہستی کے اندر ظاہر کریں، متجلی کریں۔ یہ تمام انبیاء کا فریضہ ہے۔ اہل البیت علیہ السلام بھی اسی طرح انسان کامل ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک پوری بحث ہے کہ انسان کامل کے بھی اگرچہ کامل ہیں لیکن ان کی بھی اپنے اپنے لیولز ہیں۔ سب انسان کامل ہیں۔ حضرت نوح بھی انسان کامل ہے، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے کے سارے انبیاء 1,24,000، یہ سارے کے ساری ہستیاں انسان کامل ہیں۔ لیکن کسی کا کوئی مثلا لیول نمبر، میں مثال کے طور پر فرضی مثال ہے، کوئی لیول نمبر 7 پر انسان کامل ہے، کوئی لیول نمبر 4 پر انسان کامل ہے، لیکن وہ شخصیت انبیاء علیہ السلام میں سے جو کہ ہائیسٹ لیول پر انسان کامل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد اہل البیت علیہ السلام ہے۔ اس پرسپیکٹو سے، اس نگاہ سے تمام کے تمام اہل البیت انبیاء علیہ السلام پر افضلیت رکھتے ہیں۔
کیونکہ انسان کامل ہونے کے اعتبار سے اور وہ کوالٹیز اور اسماء الہی ان کے وجود مبارک کے اندر ہونے کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے اہل البیت 14 معصومین انبیاء باقی انبیاء سے افضل ہیں. اب ایک دفعہ ہم افضلیت اہل البیت، افضلیت امام علی علیہ السلام بر انبیاء کو علم کلام اور علم عقائد سے دیکھتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے حدیثیں لے کے آتے ہیں، اہل تشیع، یہ ایک ڈائمنشن آف بحث ہے، ایک پرسپیکٹو آف بحث ہے. لیکن اس سے ہائر پرسپیکٹو وہ نظام فطری ہے، وہ نظام اسماء الہی ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انسان خود بخود 2+2=4 کی طرح قبول کرے گا کہ یس اہل البیت افضل ہیں انبیاء سے. اب میں اس میں زیادہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام بھی انسان کامل ہے. اب یہ ان دو نقطوں کو بیان کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں تیسرا نقطہ یہاں پر یہ کہ اب یہ جو انسان کامل ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور حتیٰ باقی انبیاء کو بھی یہ ڈسکشن شامل ہے، ان کی روش کیا ہے اس معنوی سفر کو طے کرنے میں، خدا کی عبادات کو انجام دینے میں. روش یہاں پر یہ ہے کہ یہ انسان کامل در حقیقت کاروان سالار عالم ہستی ہے. کیا مطلب کاروان سالار ہستی ہے؟ پہلے میں ایک مثال دے دوں، اس کے بعد ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. وہ کیا ہے؟ کل کے سیشن میں ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سفر تنہا طے نہیں کیا تھا. پھر کیا کیا انہوں نے ابتداءً فرسٹ سٹیپ کے طور پر آپ دیکھیں انہوں نے کچھ افراد کو جذب کرنا شروع کیا اپنی طرف. اپنی طرف جذب کرنا شروع کیا. مثلا یہ نمبرز موجود ہیں. سب سے پہلے 7 افراد کو جذب کیا، پھر 10 افراد کو، پھر 100 افراد کو، اور پھر 1000 کو. اور پھر ان 1000 افراد میں سے وہ جو بہترین افراد ہیں ان کو سلیکٹ کیا، جو کہ آخر میں یعنی 1000 میں سے پہلے 100 کو، 100 میں سے 70 کو، 70 میں سے 7 افراد کو سلیکٹ کیا اور پھر ان 7 افراد کی تربیت کی. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روش میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے حواریون کی تربیت کی کہ انشاءاللہ خدا میں توفیق دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں. یہی سیم کام تمام انبیاء نے کیا از جملہ حضرت ادریس علیہ السلام نے. ان 7 نفر کو حضرت ادریس علیہ السلام نے تربیت کی، ان کو خاص عبادتوں کی تعلیم دی کہ تم جاؤ بیابانوں میں ان عبادتوں کو انجام دو، اور یہاں تک کہ خدا تمہیں اپنی وہ اسپرچول بصیرت، روحانیت اور معنویت اور توحیدی حالات جس طرح مجھے بھی عطا کیے تمہیں بھی عطا فرمائے. اب یہاں پر عجیب ہے، معنویت، توحید اور روحانیت، لیکن تنہا نہیں ہے حضرت ادریس اس معنوی سفر میں، اسپرچول سفر میں. حضرت ادریس علیہ السلام کی کوشش ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی ہمراہ کروں اور ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے جاؤں اس قرب الہی کے سفر میں، اس نزدیکی الہی کے سفر میں. خدا کا قرب فقط میں تنہا حاصل نہ کروں، not only me myself alone. نہیں، میرا کام ہے، میں انسان کامل ہوں. انسان کامل کا وظیفہ علامہ طباطبائی کی اصطلاح کے مطابق ہدایت ایصالی ہے. ہدایت ایصالی کا مطلب یعنی وہ ہدایت کہ انسان دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے خدا کی طرف. یہ ہدایت ایصالی ہے. البتہ اس ہدایت ایصالی کے پرسپیکٹو سے یہاں پر رسول، نبی اور امام میں ایک اہم فرق بیان کیا جاتا ہے. علامہ نے اسے تفسیر المیزان میں بیان کیا کہ فی الحال میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں. بس حضرت ادریس علیہ السلام تبلیغ میں مشغول ہیں. اس معنوی سفر کے ساتھ ساتھ ہی از ڈوئنگ تبلیغ، پروپیگیشن، پریچنگ میں مشغول ہیں. اس کو کہتے ہیں حرکت کاروانی. کاروانی حرکت. کاروان سب نے سنا ہوا ہے، واٹ از کاروان، قافلہ. اربعین پہ الحمدللہ ہر سال کتنے کاروان جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اسی کو آپ یہاں پر لے کے یہاں پر امپلیمنٹ کریں، تطبیق کریں آپ، کہ انبیاء کی روش کاروانی روش ہے. انبیاء کی حرکت اور موومنٹ ایک کاروانی موومنٹ ہے، تنہا حرکت نہیں کرتے بلکہ کاروانی سٹائل میں موومنٹ کرتے ہیں اور کراتے ہیں. اب اس کو میں مزید توضیح یہاں پر دیتا ہوں. البتہ ممکن ہے یہاں پر کچھ افراد سوال کریں مجھ سے کہ کیا تمام انبیاء کی حرکات موومنٹس کاروانی تھی؟ ممکن ہے ایسے انبیاء ہوں کہ جنہوں نے تنہا حرکت کی ہو. یس پاسبل ہے. ممکن ہے ایسے انبیاء گزرے ہوں جنہوں نے تنہا یہ پورا سفر طے کیا ہو. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں انہوں نے تنہا سفر طے کیا. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید لوگ اس قابل نہ ہوں، اس استعداد کے حامل نہ ہوں کہ انبیاء کے ہمراہ ہو سکیں اور انبیاء ان کو ساتھ ساتھ خدا کے اس قرب تک پہنچائے. تو یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بعض انبیاء کے بارے میں ملتا ہے کہ یس، بعض انبیاء علیہ السلام نے تنہائی کی زندگی گزاری ہے، لیکن نہ ہمیشہ کے لیے، ایک لمیٹڈ نمبر آف ڈیز یا منتھس یا ایئرز کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دورانیہ خدا ان سے طے کرانا چاہتا ہے، وہ ٹائم ڈیوریشن ان سے طے کرانا چاہتا ہے کہ یہ اس قدر اسپرچولی معنوی طور پر سٹرونگ ہو جائیں روحی اعتبار سے، تاکہ یہ ریڈی ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں تبلیغ کے لیے، پروپوگیشن کے لیے. اور تبلیغ کیا ہے؟ کوئی انفرادی حرکت نہیں. تبلیغ میں تو انسان کاروانی حرکت انجام دیتا ہے، اجتماعی حرکت انجام دیتا ہے. بس اجتماعی حرکت کے مقدمے کے لیے بعض اوقات خدا نے انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ، عزلت اختیار کرو، تنہائی اختیار کرو. موجود ہے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے یہ قصوں میں موجود ہے. حضرت موسیٰ از جملہ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ کے قصے میں موجود ہے اور دیگر انبیاء کے قصوں میں بھی موجود ہے. اب یہاں پر میں ایک بحث میں جانا چاہ رہا ہوں، وہ اس ڈسکشن کو ہم آج ہی ختم کریں گے تاکہ ہم کل سے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا نے وہ کیا سوسائٹل اور معاشرتی مأموریت اور رسپانسبلٹی عطا فرمائی، وہ کل سے ہم دیکھیں گے. لیکن اس حرکت کاروانی کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند منٹس لوں گا، 10 سے 15 منٹ، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ حضرت ادریس کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اور باقی انبیاء کی کیا روش ہے انشاءاللہ. دیکھیں، دین اسلام کے اندر جو الہی ویو پوائنٹ ہے، جو ہولی پرسپیکٹو ہے معاشرے کو چلانے کے لیے، دنیا کو چلانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان، خدا نے انسان کو بنایا ہے نا، ہزاروں لاکھوں انسان ہے اس وقت روئے زمین پر. تو اس انسان کا سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو انسان مثلا دین کے اوپر عمل کرتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، مستحبات کو بجا لاتا ہے، مکروہات اور گناہوں سے بچتا اور اجتناب کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز جمعہ میں جاتا ہے، نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے، مجالس میں جاتا ہے. اوکے، تو خدا نے وہ آئیڈیل کیا پرسپیکٹو دینے کی کوشش کی ہے ہم انسانوں کو، کہ وہ پرسپیکٹو اپنے کمال کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے اس کو اپنایا، اس کے اوپر عمل کیا اور ہمیں تعلیم دینے کی کوشش کی. اور ایک اہم فلسفہ قصص الانبیاء کا قرآن کے اندر 2200 آیات کا یہی ہے کہ ہمیں یہ الہی پرسپیکٹو سمجھائیں. وہ حرکت کاروانی ہے. کیا مطلب حرکت کاروانی؟ حرکت کاروانی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ محدود نہ رہے. انسان کے وجود سے میری مراد یہ بدن نہیں ہے، حقیقت وجودی ہے انسان مراد ہے، یعنی روح اور نفس انسان. یہ روح جو انسان کی موجود ہے، یہ یا تو سعادت کی سمت جا رہی ہے یا شقاوت اور جہنم کی سمت جا رہی ہے. لیکن
دنیا کے اندر جو یہ سعادت یا شقاوت کو طے کرے گی، کیسے طے کرے گی؟ اب یہاں پر عمومی بات ہے، حق اور باطل دونوں کو یہ مطلب شامل ہے کہ حق کے پیروکار کا بھی کام اور وظیفہ حرکت کاروانی ہے، اور باطل کی جو حرکت ہے وہ بھی کاروانی حرکت ہے اتفاقاً. ہم دیکھیں گے بعد میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن چونکہ ہم یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی تربیتی سیرت کے بارے میں بات کریں تو میں یہاں پر سعادت اور حق کے پرسپیکٹو سے بات کروں گا کہ خدا نے وہ فطری نظام کیا رکھا ہے کہ جس کے اوپر اتفاقاً باطل بھی عمل پیرا ہو رہا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہے باطل. وہ یہ کہ اگر انسان سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، سعادت بھی اس کے بھی لیولز ہیں. اگر انسان چاہتا ہے ہائیسٹ لیول آف سعادت کو اپنائے اور اس کمالی سفر کو طے کرے، سیر کمالی کو حاصل کرے، تو اس کا طور طریقہ یا اس کی روش اور میتھڈولوجی کاروانی حرکت ہے. کیا مطلب کاروانی حرکت ہے؟ یعنی انسان اس نگاہ سے اس کا وجود پھیل جاتا ہے. کیا مطلب اس کا وجود پھیل جاتا ہے؟ پھیلنے سے مراد تو میں کہہ رہا ہوں بدن تو یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مراد وجود ہے، روح ہے. یعنی میرا ایک من ہے، آپ کا ایک من ہے. ہم نہیں کرتے مثلا ہم روزانہ کہتے ہیں نا یہ میرا موبائل ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. ہم کس قدر روزانہ اگر ہم رات کو بیٹھ کر کاؤنٹ کریں یا ایسی ایپلیکیشن ہو جو صبح سے لے کر رات تک، رات سونے سے پہلے تک یہ ریکارڈ کریں کہ ہم روزانہ کتنا من کرتے ہیں، کتنا میں کرتے ہیں، یا انگلش میں کتنا آئی دس آئی دیٹ کرتے ہیں، اوکے، یا مائی پراپرٹی، مائی موبائل، ہم کتنا یہ مائی کرتے ہیں، میں اور من کرتے ہیں. خوب، یہ جو من ہے انسان کا، بعض اوقات انسان کی سوچ اس قدر لو ہوتی ہے، گری ہوئی ہوتی ہے کہ یہ انسان اپنے من کے اندر فقط اپنے آپ کو شامل کرتا ہے. یعنی اس من کے اندر فقط میں ہوں اور کوئی بھی نہیں آ سکتا. یہ پراپرٹی صرف میری ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو. اوکے، ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یہ میرا موبائل ہے، کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ انسان ایک سیلفش انسان ہے، یہ خودخواہ انسان ہے جو کسی کو اپنے وجود کا حصہ بننے نہیں دیتا. لیکن الہی پرسپیکٹو یہاں پر من کے بارے میں وہ یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو انانیت. وہ کیا ہے پازیٹیو خودخواہی، پازیٹیو سیلفشنس؟ ٹھیک ہے، وہ یہ کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو پوچھیں کہ مثلا 2 سال کے بچے کو، 1 سال کے بچے کو آپ پوچھیں کہ آپ کون ہیں، آپ اپنی ڈیفینیشن بیان کریں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی کیا، وہ تو بول نہیں سکتا، وہ فوراً اپنی ماں کو دیکھے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ میں ہوں، یہ ہوں میں، دس از می، یہ میں ہوں، یہ جو میری ماں ہے نا یہ میں ہوں، یہ جو میرے والد ہے یہ میں ہوں. اوکے، یعنی وہ اپنی تعریف، اپنی ڈیفینیشن اپنے ماں باپ کے ذریعے بیان کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ میں ہوں. اب آہستہ آہستہ جب یہ بڑا ہوتا ہے، 7 سال، 8 سال، 10 سال، نوجوانی کی عمر میں جاتا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ اب آپ اس کو پوچھیں آپ کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میرا نام مثلا ہانی رضا ہے اور یہ میرے ماں باپ ہیں، اوکے، اور میرے اندر یہ سب شامل ہے، میرے وجود کے اندر یہ سب شامل ہے. 12 سال کا، 13 سال کا جب ہوگا، اسکول جائے گا، تو کیا کہے گا؟ یہ جو میرے دوست ہیں نا یہ بھی میں ہوں، یہ میرے دوست ہیں. یعنی اب اس کی میں کے اندر اس کے ماں باپ کے علاوہ، اپنے علاوہ اس کے دوست بھی شامل ہو گئے. کل کو یہ ازدواج کرے گا، شادی کرے گا، تو اب کیا کہے گا کہ میری میں کے اندر میری وائف بھی ہے. پھر جب اس کی اولادیں متولد ہوں گی تو کیا کہے گا کہ اب میری میں کے اندر، میرے مائی کے اندر میری وائف بھی ہے، میرے بچے بھی شامل ہیں. یعنی میں اب اکیلا نہیں ہوں، تنہا نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ الون. میں فقط فرد نہیں ہوں،
میں ایک ایسا, اس کو غور سے سنیں, ہم یہاں پر حضرت ادریس کی روش تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. میں ایک ایسا فرد ہوں جو اس جم کو شامل ہوں. غور سے سی, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ حرکت کاروانی ہے, یعنی میں ایک ایسا فرد ہوں. اس کو کوئی لکھنا چاہے تو لکھ کر فریم کرے. یہ ٹیکسٹ, یہ عبادت, فرد شامل جمع. میں ایک ایسا فرد ہوں کہ ایک جم کے اندر, جم کیا, جم یعنی پلورل, جم کے اندر شامل ہوں. یعنی جب میں اپنی وائف کے لیے خرچہ کرتا ہوں, سپینڈ کرتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے سپینڈ کرتا ہوں, چپس بسکٹ لاتا ہوں, گروسری کی شاپنگ کرتا ہوں, گفٹ دلاتا ہوں, تو مجھے کوئی ناراحتی کا احساس نہیں ہوتا, مجھے کوئی پشیمانی کا احساس, بلکہ میں تو محبت سے ان کے لیے خرچہ کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے وجود کا حصہ ہے, یہ میری میں کا حصہ ہے, میرے من کا پارٹ اور حصہ ہے. اب یہ تو فیملی کی حد تک میں نے آپ کو مثالی, سوسائٹی کی حد تک آ جائیں. کل کو یہ شخص, اس کے اندر جو الہی نگاہ اللہ نے رکھی ہے, وہ اس کو یہ بتائے گی کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ بھی تمہارے من کے اندر شامل ہے. نہ فقط یہ سوسائٹی بلکہ یہ پوری کنٹری اور یہ پورا جہان تمہاری میں کے اندر شامل ہے. اس کو کہتے ہیں وجود کا پھیلنا. اس کو کہتے ہیں وجود کا پھیلنا. یعنی یہ ایک ایسا فرد ہے جو شامل ہے جم کے اندر. اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. دینی, مزید اس کو ہم دینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریلیجس کلر اس میں ڈالنے کی میں کوشش کروں گا آپ کے لیے. انبیاء کے پرسپیکٹو سے اس کو اب دیکھتے ہیں مزید. اب یہ جو نبی مبعوث ہوا ہے, ایک نبی کو اللہ جب مبعوث اور پرافٹ ہوڈ ادا کرتا ہے, تو یہ نبی فقط ایک فرد نہیں ہے, بلکہ یہ فرد ہے جو شامل جمع ہے. یعنی اس کو جو مومنٹ ایجاد کرنی ہے, ایک حرکت جو اس کو کرنی ہے, وہ کون سی حرکت ہے؟ جمعی حرکت. جمعی حرکت. اس جمعی حرکت کی میں آپ کو مثال دوں. فرض کریں 5 افراد ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک رمضان کی ورکشاپ کو آرگنائز کریں. اوکے, 5 افراد ہیں. اب یہ آپس میں ملتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں اور عہد باندھتے ہیں کہ ہم یہ قانون کو فالو کریں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مثلا ہمیشہ متحد رہیں گے, تاکہ یہ ورکشاپ جو کہ اللہ کے لیے ہم بجا لائیں گے اور مثلا کلاسز کو ارینج کریں گے, خدا کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ورکشاپ کامیابی کے ساتھ برگزار ہو سکے. ہم اپنی یونیٹی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ اس ورکشاپ کو بجا لائیں گے. اس کو کہتے ہیں, اس کو غور سے سنیں, اس کو کہتے ہیں روح جمعی. جمعی روح. کیا مطلب؟ ایک دفعہ یہ جو 5 افراد ہیں, یہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھتے تھے کہ میں ایک روح ہوں, ون سول. یہ ایک روح ہے الگ, یہ ایک روح الگ, یہ ایک روح الگ, یہ ایک روح الگ. 5 الگ الگ روحیں, 5 الگ الگ سولز یہاں پر موجود ہیں. لیکن جب یہ متحد ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک روح جمعی وجود میں آتی ہے, ایک روح جمعی وجود میں آتی ہے. یعنی اب یہ 5 کی 5 سولز اینڈ روحیں ایک روح جمعی میں تبدیل ہو چکے ہیں. لہذا ان کے کام کا اثر بھی زیادہ ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ شخص, ایک ایسا شخص جو اکیلا کام کرنا چاہتا ہے, وہ کسی کو اپنے کام میں ملانا نہیں چاہتا. اس کے کام کا بھی اثر ہوگا, لیکن نہ اس قدر جس قدر ان افراد کا اثر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ افراد اب روح جمعی کے حامل ہیں, لیکن وہ ایک روح فردی ہے. لہذا اس کی پاور زیادہ نہیں ہوگی اثر کے لحاظ سے. اس کا اسپرچول اثر کم ہوگا اس کے ریلیجس کام میں. اگرچہ اس کو ثواب ملے گا, سب کچھ ملے گا, اثر کے لحاظ سے کم ہوگا. بس دین کی حرکت کاروانی ہے. ممکن ہے یہاں پر کوئی جوان یا یوتھ مجھ سے پوچھے کہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ پاسبل کیسے ہے کہ ایک روح جمعی وجود میں آ جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ مومنین, دیکھیں مومن کون ہوتا ہے؟
ممکن ہے کوئی کہے کہ آگا ویسٹ والے بھی تو ہیں، امریکہ والے بھی فار ایگزامپل مل کے کام کرتے ہیں، تو کیا ان کی بھی روح جمعی ہے؟ ممکن ہو، لیکن فرق ہے، وہ مومن نہیں ہے، ہم مومن ہیں۔ جب ہم مومن ہوتے ہیں اور مومن جب مل کر کام کرتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک ڈبل ایفیکٹ ہوتا ہے، اسپرچول ایفیکٹ ہو جائے تو اللہ اس کے اندر ایجاد کرتا ہے۔ اب یہ مومنین جب جمع ہوتے ہیں، اس جمع ہونے کا مطلب دیکھیں، میں یہاں پر کوئی غلط فہمی نہ ہو، اوکے، اس جمع ہونے کا مطلب یہ نہیں فار ایگزامپل مثلا 5 افراد بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے کنارے، ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، بدنی اعتبار سے سیپریٹ بیٹھے ہوئے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اسپرچولی اعتبار سے چونکہ یہ مومن ہیں تو ان کے جو اپنے فردی اور وجودی اسپرچویلٹی ہے یہ آپس میں مکس ہو جاتی ہے، جم ہو جاتی ہے۔ ابھی اگر مجھے چائے پینی ہے، آپ چائے پلائیں گے مجھے؟ واقعی مجھے چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے۔ مثلا اگر مجھے ابھی چائے پینی ہے تو یہاں پر کچن میں فار ایگزامپل چینی الگ پڑی ہوئی ہے، چائے پتی الگ ہے، مثلا پانی یا دودھ الگ ہے، اب یہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا اپنا اسپرچول ایفیکٹ ہے، چینی کا اپنا اثر ہے، مٹھاس، چائے پتی کا اپنا ایک اثر ہے، فار ایگزامپل کیفین ہے یا جو بھی ہے، پانی یا دودھ کا اپنا اثر ہے۔ اب جب مجھے چائے بنانی ہے تو پہلے میں پانی یا دودھ واٹ ایور ڈالوں گا، اس کے بعد چینی اور چائے پتی، اب یہ سب اندر ایک ہی ظرف کے اندر مکس ہو گئے ہیں۔ ایک پتیلا ہے چائے کا، اس کے اندر پانی یا دودھ بھی ڈالا ہے میں نے، اسی کے اندر 2 چمچ چینی اور نمبر آف 2 یا 3 چمچ چائے پتی مثلا۔ اب کوئی مجھ سے ریسیپی نہ لے لیں یہاں سے، ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اندر، پہلے ان کا اپنا انڈیویجول ایفیکٹ تھا، اب یہ سارے انڈیویجول ایفیکٹس ایک دوسرے کے اندر ضمیمہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے اندر جا چکے ہیں، ایک دوسرے کے اندر مکس ہو گئے، اور اس کا ایک ایفیکٹ ہوگا اور نتیجہ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں چائے۔ مومنین جب آپس میں ملتے ہیں تو ہر مومن کا، میں نے کہا نا 5 افراد کو ورکشاپ تشکیل دینی ہے، تو یہاں پر ہر مومن کا اپنا اسپرچول ایفیکٹ ہے، کیونکہ بالآخر وہ نمازی ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے، مسلمان ہے، اس کا اپنا ایمان ہے اللہ کی نسبت، اہل البیت کی نسبت، تو اس کا اپنا ایک اسپرچول ایفیکٹ ہے پازیٹیو۔ اب یہ جب مومنین آپس میں ملتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے انڈیویجول ایفیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر ایک جمعی روح تشکیل پاتی ہے، ون پلورل روح، ون سوسائٹل روح یہاں پر تشکیل پا رہی ہے، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں علماء کی روح جمعی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب یہ ان کے اندر زیادہ پاور ہے، ان کی بات کا اثر زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ شخص جو کہ اکیلا کام کرنا چاہتا ہے، مومنین کے ساتھ مل کر کام کرنا نہیں چاہتا، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر اسی طرح جس طرح وہ چینی ہے جو بیچاری اکیلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو میں نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو میں چینی والی چائے نہیں پیتا، تو پلیز آئی وانٹ شوگر فری چائے، تو اس چینی کا تو پھر اب کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ اس چینی کا اس وقت اثر ہوگا جب اس چائے کے اندر آپ مکس کریں گے۔ اب یہاں پر چینی سے اب مجھے بات یاد آ گئی ایک اور، چینی یعنی مٹھاس، مٹھاس اس روح جمعی کے اندر کیسے وجود میں آئے گی؟ اب ہم کیا چاہتے ہیں، میں نے کہا نا اس روح جم کے ایک اثر ہے، اس کا ڈبل ٹرپل اور 10x کا اثر ہے اس کا، لیکن اس اثر کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو یہ اثر ایجاد نہیں ہوگا، اوکے، ایک اور چیز اس کے اندر مکس کرنے کی ضرورت ہے، اس مٹھاس کا نام ہے محبت، چینی وہی محبت ہے، یعنی یہ جو مومنین 5 ہیں جو ورکشاپ کرنا چاہ رہے ہیں ماہ رمضان کے اندر، ان کے آپس میں اس قدر محبت ہے،
اس قدر صمیمیت ہے کہ یہ روح جمعی ایک پاورفل روح میں تشکیل پاتی ہے. اس کا ایک پاورفل ایفیکٹ ہے جس کی بنیاد محبت ہے, اور اس محبت کی بنیاد پر جب یہ روح جمعی وجود میں آتی ہے تو یہ تمام خالص مؤمنین کو پہلے قدم پر جذب کرے گی اپنی طرف. پہلے سٹیپ پر یہ 5 مؤمنین ان مؤمنین کو جذب کریں گے. یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, یہ اکثر اوقات آٹومیٹک ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے یہ اثر ایجاد ہوتا ہے کہ باقی مومنین جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ آہن ربا کی طرح, میگنیٹ کی طرح ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. بس اس آہستہ آہستہ اس روح جمعی کی قدرت میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ نفرات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پر یہ روح جمعی کے افراد, حامل افراد, ان لوگوں کو بھی اور ان ناخالص مومنین کو بھی اپنی طرف جذب کریں گے. حضرت ادریس علیہ السلام اور انبیاء کی روش یہ روش ہے. اس کو کہتے ہیں حرکت کاروانی. لہٰذا آخری نقطہ میں یہاں پر پیش کروں گا وہ یہ کہ بعض ایک اہم غلط کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر اور حتیٰ بعض دیگر کنٹریز کے اندر, ایک پوری ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا فرد اصل ہے یا اجتماع اصل ہے. جو بہت زیادہ معاشرتی کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر, بہت زیادہ سوسائٹل اعتبار سے فعال اینڈ ایکٹیو ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اصل اجتماع ہے, اصل دین کے اندر فرد نہیں ہے. سوری ٹو سے دس از اے رانگ پرسپیکٹو, غلط پرسپیکٹو ہے یہ. اصل نہ فرد ہے, یعنی روش کے اعتبار سے نہ فردیت اسلام کے اندر ہے نہ اجتماعیت. اگر آپ فردیت کو اصالت قرار دیں گے, اب یہ اصالت کیا ہے, یہ سب کیا ہے, جو یوتھ سن رہے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی یوتھس کے جو ماں باپ ہیں حتماً یہ لیکچر ساتھ سنیں تاکہ ان کو سمجھائیں, حتماً ان کو سمجھائیں, ماں باپ خود بھی سمجھیں اور یوتھس کو بھی سمجھائیں تاکہ ان کا فیوچر ان ڈسکشن سے طے ہو سکتا ہے, روشن فیوچر طے ہو سکتا ہے. اگر ہم فردیت کو, انڈیویجولزم کو اصالت قرار دیں گے تو یہاں پر روح جمعی وجود میں نہیں آئے گی, یہاں پر سوسائٹل یونٹی وجود میں نہیں آئے گی, ہر بندہ سیلفش ہو جائے گا. یہاں پر سمپل الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو بس اصالت فردیت اور انڈیویجولزم کو حاصل نہیں ہے. 2, اگر ہم اصالت اجتماع کو قرار دیں گے تو یہاں پر فردیت کو نقصان پہنچے گا. اور خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ, یا وہ آیت کیا تھی اگر میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں, ہاں یہ آیت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 15 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, یعنی ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, کوئی انسان دوسرے انسان کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بس اس کا کیا مطلب ہے؟ فردیت شامل ہے. اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ میرے اپنے انڈیویجول اعمال کا مسئول اور جواب دہ میں خود ہوں. صحیح ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اگر کوئی یہ کہا نہیں آگا دین میں فقط اجتماع ہے تو وہ فردیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ فردیت ہے ریلیجن کے اندر, اور بھی ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ یس فردیت ہے دین کے اندر. اگر فردیت نہ ہوتی تو مثلاً انبیاء علیہ السلام بعض مواقع پر عزلت میں نہیں جاتے, مثال کے طور پر عزلت میں نہیں جاتے, یہ ایک اور دلیل. بس رائے حل کیا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا نہ فردیت اصل ہے نہ اجتماعیت؟ یہاں پر ہمیں علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کام آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اصالت, اصل کس چیز پر ہے؟ نہ فردیت نہ اجتماعیت, بلکہ اصل اس فرد کو ہے, اس فرد کو حاصل ہے جو شامل جمع ہے. بس فرد شامل جمع, اس سے فرد کی اصالت بھی باقی رہتی ہے, جامع اور سوسائٹی اور اجتماع اور معاشرے کی بھی اصالت بھی باقی رہتی ہے. یعنی یہ جو فرد ہے اس کو اجتماع کے ساتھ ساتھ چلنا ہے,
یہ اس کو کہتے ہیں فرد شمول، فرد شامل، یعنی میں شامل ہوں اس جم کے اندر، میں اپنا وجود اس قدر پھیلاؤں کہ یہ سارے مؤمنین نان مؤمنین میرے وجود کے اندر آ جائیں، اور پھر میں ان کے ساتھ حرکت کروں جس کو حرکت کاروانی کہتے ہیں۔ البتہ اس حرکت کاروانی کا ایک کاروان سالار بھی تو ہوتا ہے، اس کاروان سالار کا نام انسان کامل ہے۔ وہ انسان کامل کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام، اور آج کے زمانے میں وہ انسان کامل امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یعنی اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمیں اس حرکت جمعی اور حرکت کاروانی کی ضرورت ہے کہ جس کے کاروان سالار امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اس زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اب انشاءاللہ یہ ایک پوری مفصل بحث ہے حرکت کاروانی، اساتید نے بحث کی، ڈسکشن کیے حوزہ علمیہ کم کے اندر۔ انشاءاللہ اب کل سے ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی اجازت سے، ان کے اذن سے، ان کی وہ مأموریت کو مشاہدہ کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مبعوث کرنے کے بعد، نبوت دینے کے بعد ان کو عطا فرمائی، کہ وہ مأموریت ظالم بادشاہ کے سامنے قیام کرنا ہے، اس کو تنبیہ کرنی ہے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے کیا رویہ اختیار کیا، کیا یہاں پر سیرت موجود ہے، ہمارے لیے کیا سیرت موجود ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البتہ یہاں پر ایک دعا کرنی چاہیے، وہ دعا مظلومین فلسطین کے لیے۔ خدایا بحق کے حضرت ادریس علیہ السلام مظلومین فلسطین کو اس مظلومیت سے، اس ظلم و ستم سے باہر نکال۔ خدایا مظلومین فلسطین کو کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔